امام شرف الدین بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم، آپ کی توصیف، آپ کے مظاہر و مناطق اپنی عربی اشعار کے اندر بند کر دیں، جب اسے کتاب کی شکل میں لے آتے ہیں تحریر کی صورت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذکر کرنا، آپ کا فضائل کا آپ علیہ السلام اتنا پسند آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زیارت نصیب فرمائی، اور صرف زیارت ہی نہیں نصیب ہوتی بلکہ جس بیماری سے دوچار ہیں، ہر طبیب سے علاج کیا، وہ یہ فاقہ نہ ہو۔ آخر میں آ کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی مظاہر، آپ کے مناقب اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام آپ میں تشریف لا کر اپنی زیارت بھی کراتے ہیں، اور زیارت کے ساتھ جو بیماری ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرماتا ہے، اور ساتھ اپنی بارگاہ سے چادر بھی تحفے کے طور پر عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے سامعین محترم محبت کہ آپ علیہ السلام کا ذکر جتنا عقیدت محبت کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عظیم عطا فرمائے، اتنی بلندیاں عطا کرے گا، اتنی ہی آپ کو حکمتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور آپ کے ذکر کے بدولت اللہ تعالیٰ پریشانیاں اور مسائل کو آسان فرما دے۔ فرمایا گیا، امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب و من عجم۔ پھر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دونوں جہاں، جن اور انس، بلکہ عرب اور عجم دونوں کے سردار ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، سورت اور خلق میں تمام انبیاء علیہ السلام پر فوقیت رکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علم کرم میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ کیا کہ اسے چھوڑ کر جو تمہارا جی چاہے آپ کی مدح میں کہتے رہے، اور جو دل میں آئے تعریف کرتے جائے۔ فرمایا کہ خدا کی قسم جو سے کمال خدائی، خدا کی قسم جو سے کمال خدائی، تیری ذات میں ہر کمال آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا ہر چیز کے کمال کو آپ نے رکھا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنْسَبَ إِلَىٰ ذَاتِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفِ وَأَنْسَبَ إِلَىٰ قَدْرِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمِ فَبَلَّغَ الْعِلْمُ بِهِ وَأَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی ذات اقدس کے لیے جس شخص کو چاہو منسوب کرو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے قدر و منازل جس طرح چاہو تعریف کرو، اور آپ علوم اور علمان کی انتہا تک پہنچے ہوئے، حالانکہ آپ جامع بشریت میں ملبوس ہونے کے باوجود تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی لباس بشریت میں آئے ہیں لیکن تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہو۔ یہودی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا نا کہ آپ سچے نبی ہیں، تو آپ نے فرمایا میں بے شک اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو عرض کرنے لگا، اگر یہ درخت آپ کے پاس چل کر آ جائے تو میں آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اس درخت سے کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے۔ جب اس نے جا کر درخت سے کہا تو درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، زمین
زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہو گیا اور رب کے ہر پتے سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو ان دو اشعار کے اندر بند کرتے جات لینا ودی الاشیاء ساجدہ تمشی الیہ علی ساقی بلا قدم کہ آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہو.